یہ احد پہاڑ ہے، نثار احد پہاڑ ہے، اور یہ مسجد شہداء جو حضرت امیر حمزہ کے نام سے نثار احد پہاڑ۔ اس کے اندر شہداء کی قبریں ہیں، اور جو یعنی معروف شہداء کرام ہیں ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، مصعب بن عمیر ہیں، اور عمر بن جموع ہے، عبداللہ بن جحش ہیں۔ یہ مشہور صحابہ کرام ہیں جو اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اور 70 کے قریب صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبریں تقریباً اسی ایریا میں ہیں۔ تو شہداء کی یعنی قبروں کی زیارت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، الا فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، فانها تذکرکم الاخرہ، اس لیے کہ یہ تمہیں تمہاری آخرت اور موت یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کا جو ہے یہی مقصد ہوتا ہے، انسان اپنی موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اور جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور جو آپ نے دعا جو ہمیں سکھائی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ جب قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تو آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین کنتم سلفنا ونحن بالاسر نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یعنی اے اہل قبور، اے مسلمانوں جو اس قبرستان کے اندر مدفون ہے، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، کے پیچھے آنے والے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہی دعا جو ہے آپ پڑھتے تھے، تو اور اس دعا کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ ہم سے پہلے جا چکے، ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، تو جو بھی اس دنیا کے اندر آتے ہیں اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ تو ان یعنی اہل قبور کی جو ہے زیارت کر کے، قبروں کی زیارت کر کے ان سے جو ہے عبرت پکڑنا اور اپنی موت کی تیاری کر لینا، یہ یعنی اصل قبروں کی جو ہے زیارت کا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے مدینہ منورہ، اس شہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے یہ حرمت والی جگہ ہے، مدینہ منورہ جو ہے یہ حرمت والا شہر ہے۔ تو اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اس مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کرے، دین کے اندر جو ہے اپنی طرف سے چیزیں داخل کرنے کی کوشش کریں، یا کسی ایسے شخص کی عزت و توقیر کرے جو دین کے اندر جو ہے اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتا ہو، بدعت ایجاد کرتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کے نبی یعنی اللہ کے فرشتوں کے اور تمام لوگوں کی جو ہے لعنت ہو۔ تو جو بھی مدینہ منورہ میں آتے ہیں ان کے لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہاں پر رہتے ہوئے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی اللہ اور